رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین و اصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سامعین گرامی قادر، سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے مرحوم و مغفور سید ذیشان حسین نقوی صاحب، ان کے جملہ الواحقین، بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. پروردگار اس سید زادے کے درجات کو بلند فرمائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں رہ گئی ہیں تو درگزر فرمائے. یہ مختصر سی دنیا ہے اور کب کسی نے اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے کسی کو علم نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس نے کس سرزمین سے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، یعنی کل کی بھی کسی کو خبر نہیں، اور کس سرزمین سے اس نے اس دنیا کو کوچ کرنا ہے اس کی بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے یہ عزیز ظاہراً جیسے مجھے معلوم ہوا ہے کہ عالم پردیس میں اس دنیا سے گئے، آنے کا بھی معلوم نہیں، جانے کی بھی خبر نہیں. لیکن آنے اور جانا نہ اپنے اختیار میں ہے نہ اپنے بس میں ہے، کہاں جانا ہے، کس جگہ سے جانا ہے. لیکن آنے اور جانے کے درمیان جو مختصر سی زندگی ہے اس میں کچھ اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں، اور ان اختیارات کی روشنی میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو قیامت والے دن نہ فقط اس کی جزا پائے گا بلکہ اس عمل کو مجسم شکل میں اپنے سامنے دیکھے گا. اور اسی طریقہ سے اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی کوتاہی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، تو اس کا انجام بھی اور اس کی سزا بھی قیامت والے دن وہ اپنے آنکھوں کے سامنے مجسم شکل میں اس کو پائے گا. تو یہ مختصر سی زندگی جسے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور حیات کو جو اللہ نے خلق کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ جبکہ پہلے تذکرہ موت کا ہے اور بعد میں زندگی کا ہے. خلق الموت والحیات، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں وہ پہلے ہے، اور جس کو ہم موت سمجھتے ہیں وہ زندگی کے بعد ہے. اگر واقعاً اللہ کی نگاہ میں بھی یہی موت اور یہی حیات ہوتی تو پہلے زندگی کا ذکر ہوتا اور پھر موت کا تذکرہ ہوتا. لیکن خالق دو جہان نے پہلے موت کا ذکر کیا اور پھر زندگی کا ذکر کیا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جس زندگی کو ہم نے زندگی سمجھا ہے یہ حقیقت میں زندگی نہیں ہے. حقیقت میں زندگی خلق الموت، یعنی ابھی جو موت ہوئی ہے، والحیات، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ حقیقی زندگی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے. یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ در حقیقت ہمیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، اور آزمائش بھی کس میں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ پہچان سکے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. احسن کا لفظ استعمال ہوا
جبکہ ہم زیادہ اگر کوئی کرتے ہیں تو زیادہ کثرت کی شکل میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے زیادہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ احسن کا لفظ استعمال کیا کہ جو احسن عمل کرتا ہے وہ اس کی نگاہ میں کامیاب ہے۔ احسن عمل وہ ہے جو صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، اس کو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے جی؟ احسن عمل۔ بہرحال یہ دنیا، اس میں ایک دن جانا ہے، اور کتنا بہتر ہے کہ بندہ جائے تو اس کے دل کیسا ہونا چاہیے۔ یہ مسلسل حدیثیں ہیں 5-6، ایک طرف کی 5-6 دوسری طرف کی، فریقین کے درمیان یہ حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی مر جائے، جہاں بھی مر جائے، جس عالم میں بھی مر جائے، اس کی شہادت کی موت ہے، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو۔ اور ظاہر ہے شہید جب مرتا ہے تو پھر وہ ایسا مرتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے لیے فرماتا ہے کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے سارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ شہید کا ایک خاص مقام ہے، لیکن آل محمد کی محبت میں مرنے والا، خالی شہید کا لفظ نہیں، بہت سے لفظ ہیں۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ پھر فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے، منکر اور نکیر اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پھر فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے تو اس کو جنت کی طرف اس طرح سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر اس کو عروسی کے کمرہ میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ ساری آل محمد کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کی فضیلت۔ اور پھر اس کے برخلاف جو دوسری طرف کی حدیثیں ہیں، فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بھی آل محمد کے بغض میں ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں بغض ہوا تو وہ اصل حقیقت مسلمان ہی نہیں مرا، وہ کافر مرا ہے۔ اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس مرا ہے۔ اور ظاہر ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے جی؟ جہنم ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہمارے دلوں میں جو صحیح اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے وہ جائے گزین ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں حقیقی محبت اہل بیت وہ جائے گزین ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔